بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 142 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس موجب الکفالۃ بالمال کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت والمکفول لہ بالخیار سے لے کر کالطلاق والعتاق تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الضامن یملک المضمون والمأمور بقضاء الدین لا یملک الا انہ مقرض، کہ ضامن یہ مضمون کا مالک بن جاتا ہے، اور جس کو دین کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے تو وہ مالک نہیں بنتا، البتہ وہ قرض دینے والا ہے۔ اصل نمبر 2، تعلیق الکفالۃ لا یجوز الا بشرط ملائم، کہ کفالہ کو معلق کرنا جائز نہیں ہے مگر شرط مناسب کے ساتھ۔ نمبر 3، التعلیق یمنع السبب والتأجیل یؤخر المطالبۃ دون منع السبب، کہ تعلیق یہ مانع عن السبب ہے، اور تاجیل کی وجہ سے سبب تو منع نہیں ہوتا، البتہ مطالبہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، کل ما یصح تعلیقہ فی الجملۃ لا یبطل بالشروط الفاصلہ، کہ ہر ایسی چیز کہ جس کو معلق کرنا درست ہو تو وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال والمکفول لہ بالخیار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء طالب کفیلہ، لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه إلا إذا شرط فيه البراءة، فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعنى، كما أن الحوالة بشرط ألا يبرأ بها المحيل تكون كفالة۔ اور مکفول لہو کو اختیار ہے، چاہے اس سے مطالبہ کریں جس پر قرض ہے، اور چاہے تو کفیل سے مطالبہ کریں، اس لیے کہ کفالت مطالبہ میں ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانے کا نام ہے، اور یہ پہلے کے قائم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ اس سے براءت کا۔ البتہ اگر پہلے سے براءت کی شرط لگائی گئی تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حوالہ منعقد ہو جائے گا، جیسا کہ حوالہ اس شرط پر کرنا کہ محیل بری نہیں ہوگا تو یہ کفالہ ہے۔ والمکفول لہ بالخیار، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے کفالت کا ذمہ لیا گیا ہے، یعنی مکفول لہو، اس کو خیار حاصل ہے، چاہے وہ اصیل سے مطالبہ کریں اور چاہے کفیل سے کریں، کیونکہ کفالہ نام ہی ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانے کا ہے۔ تو ابھی اگر اصیل کے براءت کی شرط لگائی گئی کہ وہ اس معاملہ سے بری ہوگا تو یہ کفالہ حوالہ میں بدل جائے گا، کیونکہ عقود میں اصل اعتبار معانی کا کیا جاتا ہے، تو جس عقد میں اصیل کو بری کیا جائے وہ عقد حوالہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ الفاظ کفالہ کے بولے گئے ہو، لیکن معنی چونکہ حوالہ کا موجود ہے، اس وجہ سے اس عقد کو ہم حوالہ پر محمول کریں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کا عکس معاملہ ہو کہ حوالہ میں اصیل جو ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ شرط لگائی کہ اصیل بری نہیں ہوگا تو الفاظ اگرچہ حوالہ کے استعمال کیے ہو لیکن یہ کفالہ ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ وَلَوْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا لَهُ أَن يُطَالِبَ الْآخَرَ وَلَهُ أَن يُطَالِبَهُمَا لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الضَّمْ، بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين لأن اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الثاني، أما المطالبة بالكفالة لا تتضمن التمليك فوضح الفرق۔ اور اگر ایک سے مطالبہ کیا تو دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقتضا ہی ملانا ہے، برخلاف مالک کے کہ جب اس نے دو غاصبوں میں سے ایک کے ضامن قرار دینے کو اختیار کیا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا اس کو مالک بنانے کے متضمن ہے، پس دوسرے کو مالک بنانا ممکن نہیں ہوگا۔ جہاں تک کفالت کی بنا پر مطالبے کی بات ہے تو وہ مالک بنانے کو متضمن نہیں ہے، لہٰذا دونوں میں فرق واضح ہوا۔
ولو طالب احدہما، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مکفول لہو نے اگر کفیل اور اصیل دونوں میں سے ایک سے مطالبہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے سے بھی مطالبے کا حق برقرار ہے، کیونکہ کفالہ ذمے کو ذمے کے ساتھ ملانے کا نام ہے۔ تو جیسے وہ کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے ایسے ہی اصیل سے کر سکتا ہے، اور جیسے اصیل سے کر سکتا ہے ویسے ہی وہ کفیل سے بھی کر سکتا ہے۔ بخلاف المالک اذا اختار تضمین احد الغاصبین، برخلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے کوئی چیز غصب کی اور پھر غاصب سے کسی تیسرے شخص نے غصب کی، تو غاصب اول یا ثانی کو مالک نے ضامن قرار دیا، تو ضامن قرار دینے کے بعد دوسرے کو ضامن نہیں بنا سکتا، کیونکہ تضمین میں ضمناً تملیک بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اصول میں بیان کیا تھا کہ الضامن یملک المضمون، کہ جو شخص ضامن بن جاتا ہے تو مضمون کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو جب مالک نے احد الغاصبین کو ضامن قرار دیا تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے عین مغصوبہ کا اس کو مالک بنایا، تو ابھی دوسرے غاصب کو وہ مالک نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیک وقت ایک ہی چیز دو آدمیوں کی ملکیت میں مکمل طور پر چلی جائے، یعنی ایک بھی کامل مکمل مالک ہو اور دوسرا بھی ہو، برخلاف عقد کفالہ کے کہ کفالت میں کفالت کی بنیاد پر مطالبہ کرنے سے تملیک ثابت نہیں ہوتی۔ اما المطالبۃ بالکفالۃ، اور جہاں تک کفالت کی بنیاد پر مطالبہ کی بات ہے تو اس مطالبہ کی ضمن میں تملیک نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جب مکفول لہو نے کفیل سے مطالبہ کیا تو اس مطالبہ کی وجہ سے اس نے کفیل کو اس مال کا مالک بنایا کہ جو مکفول عنہ کی ذمہ ہے، بلکہ وہ تو اس کی ذمہ برقرار رہے گا۔ تو جب مطالبہ بالکفالہ کی ضمن میں تملیک نہیں ہے اور غصب میں تضمین کے ضمن میں تملیک ہے تو دونوں میں اس اعتبار سے فرق ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال ويجوز تعليق الكفالة بشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه فعلي وما غصبك فعلي، والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك، ثم الأصل فيه أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع، أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه، أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلة، وما ذكر من الشروط في معنى ما ذكرناه۔ اور کفالہ کو شروط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے، مثلا یہ کہیں کہ آپ فلاں کے ساتھ جو بھی خرید و فروخت کرے وہ میری ذمہ ہے، یا فلاں پر آپ کا جو کچھ ثابت ہو وہ میری ذمہ ہے، یا جو کچھ غصب کیا وہ میری ذمہ ہے۔ اور اصل اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ جو شخص اس کو لائے تو اس کے لیے میں ایک اونٹ کے بوجھ کا کفیل ہوں، اور زمان در کے صحت پر اجماع منعقد ہے۔ اور پھر اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ کفالہ کو شرط ملائم کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے، مثلا کہ وہ حق واجب کرنے کے لیے شرط ہو، جیسا کہ اس کا قول کہ جب مبیع مستحق ہو جائے، یا حق کے اصولی کے ممکن ہونے کی شرط ہو، جیسے یہ کہیں کہ جب زید آئے اور حال یہ ہو کہ زید ہی مکفول عنہ ہو، یا حق کی اصولی متعذر ہونے کی شرط ہو، مثلا یہ کہیں کہ جب وہ شہر سے غائب ہو جائے۔ تو ہماری ذکر کردہ شرطیں اس معنی میں ہے کہ جو ہم نے بیان کیا۔ قال ويجوز تعلیق الکفالۃ بشروط، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفالہ کو شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ جائز ہے۔ تو جواز کے اس دعوی پر صاحب ہدایہ نے بطور دلیل قرآن کریم کی ایک آیت پیش فرمائی ہے اور توضیح دعوی کے لیے 3 مثالیں ذکر فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے دلیل کی وضاحت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد مثالیں بیان کریں گے۔
دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جو شخص بادشاہ کے گمشدہ پیمانے کو لے کر آئے گا تو اس کے لیے میں 1 اونٹ کے غلے کا کفیل ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کفالت کو اس بادشاہ کے پیمانہ حاضر کرنے پر معلق کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کفالہ کو شروط کے ساتھ معلق کرنا یہ جائز ہے۔ آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ تو پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آپ فلاں کے ساتھ جو بھی کوئی خرید و فروخت کرو گے تو اس کا میں کفیل ہوں، تو یہاں پر کفالہ کو معلق کیا گیا ہے خرید و فروخت کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ یہ کہا کہ فلاں شخص پر آپ کا جو کچھ بھی ثابت ہو میں اس کا کفیل ہوں، یا فلاں شخص نے آپ سے جو کچھ بھی چھینا غصب کیا وہ میرے ذمہ ہے۔ والاجماع منعقد على صحت ضمان الدرک۔ ضمان درک یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی سے کہا کہ آپ یہ چیز خریدو، اس کا اگر کوئی مستحق نکلا تو میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ ضمان بالدرک ہے۔ یہاں پر جہالت ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ مستحق نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یا اگر مستحق کوئی نکلا تو کتنے حصے کا مستحق ہوگا، لیکن اس جہالت کے باوجود بھی اس کے جواز پر اجماع منعقد ہے اور یہ اس کے جواز کے لیے کافی ہے۔ ثم الاصل فيه انه يصح تعلیقها بشرط ملائم لها۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کفالہ کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے کہ شرط بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو عقد کفالہ کے موافق ہو، اور اگر شرط محض ہے کفالہ کے موافق نہیں ہے تو ایسی شرط رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ مثل ان یکون شرطا لوجوب الحق، یہاں سے ان شروط کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ جو کفالہ کے مناسب ہو۔ تو پہلی شرط یہ کہ مکفول لہو کے حق کے وجوب کے لیے شرط لگائی جائے۔ مثلا کفیل نے یہ کہا کہ یہ چیز آپ خریدیں، اگر اس کا کوئی مستحق نکلا تو ثمن کا میں آپ کے لیے ذمہ دار ہوں، تو اس کفالت کی وجہ سے چونکہ مکفول لہو کا حق وہ ثابت ہوتا ہے تو یہ شرط کفالہ کے مناسب ہے، اور اس شرط کی وجہ سے کفالہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اول امکان الاستیفاء، یہ دوسری مثال ہے کہ کفالہ کو ایسی شرط پر معلق کرنا کہ جس شرط کی وجہ سے کفیل کے لیے مکفول عنہ سے اصولیابی ممکن ہو سکے۔ مثلا کفیل نے شرط لگائی کہ تب میں آپ کے لیے کفیل ہوں کہ جب زید آ جائے، تو اس کفالت کو معلق کیا گیا ہے قدوم زید کے ساتھ، تو یہ کفالت درست ہے کیونکہ شرط کفالت کے مناسب ہے کہ اس سے کفیل کا اپنے حق کو واپس وصول کرنا وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اول تعذر الاستیفاء، یا عقد کفالہ کو تعذر استیفاء پر معلق کرنا، یعنی کفیل نے یہ کہا کہ جب اصل مقروض مکفول عنہ اس سے اصولیابی متعذر ہو جائے تو میں کفیل ہوں، یعنی جب وہ شہر سے باہر چلا جائے یا مر جائے، تو اس شرط کے ساتھ کفالت بھی درست ہے کیونکہ یہ شرط کفالہ کے مناسب ہے اور اس میں مکفول لہو کے حق کی حفاظت ہے۔ وما ذکر من الشروط فی معنی ما ذکرناہ، اور جو شرطیں ہم نے ذکر کی یہ ساری کی ساری شروط ایسی ہے کہ جو اس معنی میں ہے کہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی کفالہ کے مناسب ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فَأَمَّا مَا لَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتِ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ وَكَذَا إِذَا جَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَجَلًا إِلَّا أَنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق۔ بس جہاں تک شرط محض کی تعلیق کی بات ہے تو وہ درست نہیں ہے، جیسا کہ یہ کہیں کہ اگر ہوا چلے یا بارش برسے، اور اسی طرح جب ان دونوں میں سے ایک کو اجل مقرر کریں، مگر یہ کہ کفالہ صحیح ہو جائے گا
اور مال فی الحال واجب ہوگا، اس لیے کہ کفالہ کو جب شرط پر معلق کرنا درست ہے تو شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ طلاق اور عتاق۔ فاما ما لا يصح التعلیق، اور اگر کوئی شرط ایسی ہے کہ جو شرط محض ہے، شرط برائے شرط ہے، اور عقد کفالہ کے ساتھ اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو ایسی شرط کے ساتھ کفالہ کو معلق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا کہ تب کفیل بنوں گا کہ جب ہوا چلے گی، یا تب کفیل بنوں گا کہ جب بارش برسے گی، تو ہوا کا چلنا اور بارش کا برسنا اس کا چونکہ کفالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا کفالت کو ان کے ساتھ معلق کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا جَعْلَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، اور اسی طرح کفالت کے لیے اگر حبوب ریح کو یا نزول مطر کو میعاد مقرر کیا تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا کہ میں ہوا چلنے تک کفیل ہوں یا بارش برسنے تک کفیل ہوں، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی اور کفالت درست ہے اور فی الحال اس پر مال واجب ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کفالہ جو ہے یہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ کفالہ کی بنا توسع پر ہے، تو جب شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا تو شرط خود باطل ہو جائے گی اور کفالت درست رہے گا اور مال فی الحال اس کو واجب ہوگا، کیونکہ جو اجل کی شرط لگائی گئی تھی وہ فاسد ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، جیسا کہ طلاق اور عتاق کہ یہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے بلکہ شرط خود ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔